پاکستان اور دنیا بھر سے لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو رانا عزیر کا سلام۔ ناظرین کرام، پوری رات شہر اقتدار میں جو کچھ پکتا رہا یا جو کچھ پلان ہوتا رہا وہ انتہائی غیر معمولی ہے۔ خبریں جو اس وقت ڈیولپ ہو رہی ہیں وہ کچھ اچھی نہیں ہیں۔ نمبر 1، آپ نے دیکھا کہ عمران خان کی صحت کو لے کر جو معاملہ بنا ہسپتال منتقلی کے بعد جو اس وقت صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے، حکومت کے لیے پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں۔ حکومت اس وقت پینک کی سچویشن میں ہے اور ڈیمیج کنٹرول نہیں ہو پا رہا۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو بڑا ریلیف ملے گا، لیکن منیب فاروق انصار عباسی صاحب کو سنیں جو اسٹیبلشمنٹ کے اندر کی خبریں لاتے ہیں، وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ عمران خان کو لے کر اسٹیبلشمنٹ اب بھی ان سے شدید نفرت کرتی ہے۔ تو یہ جو نفرت ہے یہ محبت میں تبدیل نہیں ہو سکتی۔ حکومت کے لیے پریشانی یہ ہے کہ اب حکومت کے خلاف بھی جو 1 پیج ہے وہ پھٹ گئے۔ 1 پیج وہ نہیں رہا جو پہلے تھا۔ اب خبر آپ نے سننی ہے کہ انتہائی غیر معمولی اعلامیہ۔ اب یہ اعلامیہ کیا ہے؟ نظام گرنے کی خبریں جناب اسلام آباد کے اندر اب گردش کر رہی ہیں۔ خبر کہاں سے سامنے آئی؟ یہ نظام اگر گر جاتا ہے یا گرنے جا رہا ہے پھر کیا ہوگا؟ محسن نقوی کو لے کر نام آیا، لیکن محسن نقوی صاحب ابھی تک فائنل چوائس نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کی۔ پھر کون سی طاقتور شخصیت جو ہے وہ ٹیک اوور کر سکتی ہے؟ اس حوالے سے اندر کی خبر ہے جو آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے میری درخواست ہوگی کہ آپ نے اس چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کرنا ہے، بیل آئیکن ضرور پریس کریں، کامنٹ سیکشن میں پاکستان زندہ باد کا نعرہ کامنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ ناظرین کرام، ہم دونوں سائیڈ کی جو سٹوری ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ خود اس کو ایویلویٹ کیجئے گا کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے حلقے کیا سوچ رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کیا سوچ رہی ہے، پی ایم ایل این کیا سوچ رہی ہے، اور اب یہ میچ کس طرح سے پھنس چکا ہے۔ میں تینوں کی سٹوریز آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ نے اس پر خود انالیسس کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو جناب عمران خان کو لے کر آپ خبر سن لیں کہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو دوبارہ سے شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل جو ہے وہ منتقل کیا جائے گا۔ حکومت ایڑیاں رگڑ رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کو روکا جا سکے، لیکن اسٹیبلشمنٹ خاموشی سے حکومت کے پلانز کو دیکھ رہی ہے۔ اب اسٹیبلشمنٹ کرنا کیا چاہتی ہے، وہ کیا حاصل کرنا چاہتی ہے، جس کو لے کر اس وقت حکومت مکمل طور پر پینک کے اندر ہے۔ سہیل آفریدی کو بھی جناب پیغام مل چکا ہے کہ آپ تحریک کے اندر تیزی لائیں۔ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جو الائنس بنا ہے اپوزیشن کا پارلیمنٹ کے اندر وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ سوموار کو اپوزیشن کا اجلاس ہونے جا رہا ہے اور شہباز شریف کے خلاف بلاول بھٹو کو ساتھ ملا کر تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے کچھ جو پلان ہے وہ بھی تیار کیے جا رہے ہیں۔ سپریم کورٹ میں شہباز شریف کی رہنمائی بھی ہو سکتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے محسن نقوی کو توہین عدالت کے اندر فری کی نہیں بنایا، جس نے ایک نیا پنڈورا باکس کھول کے رکھ دیا ہے۔ اور پھر 27 ستمبر کا جو لانگ مارچ ہے وہ اتنا بڑا بم چل ہے، وہ اتنا پریشر لائے گا کہ وہ سپریم کورٹ میں جا کر دوبارہ سے حکومت وہاں پر سرنڈر بھی کرے۔ تو اس کو روکنے کے لیے حکومت کے لیے بڑے بڑے امتحانات جو ہیں وہ جناب شروع ہو گئے ہیں۔ تو 27 ستمبر سے پہلے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل جو ہے وہ دوبارہ سے منتقل کیا جائے گا۔ اب ایک اور آپ خبر سن لیں کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی اگر بات کرتے ہیں کہ ان کی ریٹائرمنٹ کے اندر جو ہے وہ صرف ابھی 1 سال باقی ہے، مگر جو حکومت کے لیے پہلے محبت تھی ان کے دل میں وہ اب نظر نہیں آ رہی۔ نمبر 1۔ نمبر 2 کہ شاید اسی لیے انہوں نے جو بینچ بنایا وہ ایسے 3 آزاد خیال ججز کا بینچ تھا جن کے بارے میں یہ ریپوٹیشن ہے کہ آزاد ججز ہیں جو میرٹ کے اوپر فیصلہ کرتے ہیں، اور واقعتاً آپ نے دیکھا کہ میرٹ کے اوپر فیصلہ ہوا اور ان تینوں ججز نے حکومت کے اوپر جو ہے بجلیاں گرا دی ہیں۔ اب توہین عدالت کا معاملہ بھی اگر یہی ججز سنتے ہیں جو 3 رکنی بینچ بنا، اور پھر جو ریویو پٹیشن جو حکومت نے ڈالی ہے وہ بھی اگر 3 رکنی ججز ہی سنتے ہیں اور وہی سنیں گے، تو پھر حکومت کے لیے خطرے کی گھنٹیاں جناب بج گئی، کیونکہ وہ آزاد ججز ہیں اور وہ آزادانہ فیصلے کرتے ہیں، میرٹ کے اوپر فیصلے کرتے ہیں۔ اور اس سارے صورتحال کو لے کر پھر حامد میر صاحب جو ہیں انہوں نے جناب خطرے کی گھنٹیاں بجانا شروع کر دی ہیں۔ حامد میر صاحب نے 2 بڑی اہم خبریں دی ہیں، اب بڑے غور سے اس خبر کو سنیے گا۔ حامد میر صاحب نے یہ کلیم کیا کہ عمران خان جو ہے وہ 15 ستمبر سے پہلے ہسپتال میں ہوں گے۔ اس وقت عمران خان کو ماہر ڈاکٹرز کی توجہ چاہیے، ہو سکتا ہے کہ عدالتی فیصلہ آ جائے، اگر فیصلے میں تاخیر ہوئی تو حکومت کو 27 ستمبر کے لانگ مارچ سے پہلے انہیں ہاسپٹل لانا ہوگا۔ یہی میں نے آپ کو بتایا، حامد میر صاحب بھی یہی خبر دے رہے ہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ جب محسن نقوی صاحب 8-10 دن پہلے بیرسٹر گوہر کی والدہ کی وفات پر گئے، ان سے تعزیت کی، ان کے گھر گئے، تو وہاں پر بیرسٹر گوہر نے محسن نقوی سے یہ بات کی کہ عمران خان کی طبیعت کافی خراب ہے، تو کم از کم انہیں ہاسپٹل شفٹ کیا جائے۔ تو محسن نقوی نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ عدالت کا راستہ اختیار کریں، عدالت اگر حکم دے دے تو ہم اس پر عمل کریں گے۔ اور پھر اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے عدالت میں پٹیشن دائر کی اور اس پر عدالت نے فیصلہ بھی دے دیا۔
اب یہ سارا کچھ ہوا محسن نقوی اور بیرسٹر گوہر کی ملاقات کے بعد. اس پر محسن نقوی بیرسٹر گوہر سے پورے رابطے کے اندر تھے, اور جس رات عمران خان کو شفا کی بجائے پیمز ہاسپٹل لایا گیا تھا تو اس رات بھی محسن نقوی کا بیرسٹر گوہر سے رابطہ تھا, اور بیرسٹر گوہر کو 8 بجے ہی اطلاع دے دی گئی تھی کہ عمران خان کو شفا ہی لایا جا رہا ہے. لیکن پھر اس کے بعد نون لیگ کے ایک گروپ نے موقف اختیار کیا. یہ جو ریویو پٹیشن ہے اس میں ہم نے کہا ہے کہ عمران خان کو پرائیویٹ ہاسپٹل نہیں لے جایا جا سکتا, ان کو سرکاری ہاسپٹل میں لے جایا جائے. اور پھر شفا کے باہر کچھ لوگ اکٹھے ہو گئے, اس کو بہانہ بنا کر وہ عمران خان کو پیمز لے گئے. تو اس پر انہوں نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ محسن نقوی کا نام اس لیے شامل نہیں کیا گیا کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ یہ سمجھتی ہے کہ محسن نقوی نے ہماری درخواست پر عمران خان کو جیل سے ہاسپٹل لانے کا جو عمل تھا وہ کیا ہے. لیکن اس میں حکومت نے یہ جو نیچ حرکت کی ہے, یہ جو گھٹیا حرکت کی ہے, یا یہ صحت کے اوپر سیاست کی ہے, اس پر ہمیں حکومت کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ بھی محسن نقوی صاحب اس میں رکاوٹ نہ ڈالیں, تو انہوں نے ان کا نام توہین عدالت کے اندر نہیں دیا. تیسری امپورٹنٹ انہوں نے خبر دی کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ مینٹلی اب وہ تیار ہو گئے کہ جناب وہ ایوان صدر کبھی بھی ان کو کسی بھی وقت خالی کرنا پڑ سکتا ہے. یہ کوئی عام خبر نہیں ہے. صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب گھاک قسم کی سیاستدان ہیں, بڑے سمارٹ سیاستدان ہیں. ان کے بارے میں ایسے نہیں کہا جاتا کہ جناب جب یہ کسی کھیل کے اندر اتر جائے پھر کسی سیاستدان کوئی سیاستدان جو ہے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اور جب ایک ایسا کھلاڑی سیاست کا وہ مینٹلی طور پر تیار ہو جائے کہ مجھے ایوان صدر کسی بھی وقت خالی کرنا پڑ سکتا ہے, تو پھر سچویشن کیا ڈیولپ ہو سکتی ہے. بظاہر آپ کو لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ریلیف مل رہا ہے, پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان صاحب کو پلیٹ میں رکھ کر کو ڈیل دی گئی اور عمران خان نے ڈیل لینے سے انکار کر دیا, اور عمران خان صاحب نے کہا کہ جناب میں واپس آ رہا ہوں. بظاہر آپ کو سچویشن ڈیولپ ہوتی ہوئی دکھائی دی ہے کہ کہیں لگا کہ اسٹیبلشمنٹ نے شاید سرنڈر کر دیا ہو, یا اسٹیبلشمنٹ وہ کہہ رہی ہے کہ جناب چھاڑ دے ساڈی جان, بیرون ملک آپ روانہ ہو جائیں, بنی گالا چلے جائیں, سارا کچھ ہو جائے. لیکن اگر آپ منیب فاروق صاحب کو اٹھا کر دیکھیں نا, وہ کہتے ہیں کہ جناب ایسی کوئی بات نہیں. اب آپ اس بات کو بھی جو ہے وہ اگنور نہیں کر سکتے, اس بات کو بھی نیگلیکٹ نہیں کر سکتے. میں اس حوالے سے آپ کو خبر دینا چاہتا ہوں جو رات کے اعلامیہ جاری ہوا ہے نا, جو خبر ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. نظام کرنے کے حوالے سے اسلام آباد کے اندر جناب رات کو آدھی رات کو پلانز تیار ہوتے رہتے ہیں کہ اب یہ کرنا ہے. اب حکومت بھی اسی وجہ سے پھنسی ہوئی ہے. ہر کسی کو بلاول بھٹو صاحب کے اوپر بھی کاٹا ہے. 4 ہفتے 6 ہفتوں کا میکسیمم اس حکومت کے پاس بھی وقت ہے. پاکستان تحریک انصاف کو بھی وقت دے دیا گیا کہ جناب اب آپ کے پاس یہ ٹائم فریم ہے, یہ وقت ہے, اگر اس میں یہ کچھ نہ ہوا تو پھر یہ ہو جائے گا. نومبر کے اندر جناب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 28ویں ترمیم آنی ہے. 28ویں ترمیم کے اندر کیا ہوگا, آپ کو یاد ہوگا کہ حفیظ اللہ نذیر صاحب یا دیگر لوگ یہ بات کر رہے تھے کہ پھر فیلڈ مارشل جو ہے وہ باورچی صدر بھی بن سکتے ہیں, جس کو لے کر میں کہہ رہا ہوں نا کہ اعلامیہ آیا ہے. خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا کہا جا رہا ہے مختلف صحافی جو ہے وہ رپورٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں اس کے اوپر. سعید فروز صاحب جرنلسٹ ہیں, کورٹ رپورٹر ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بظاہر عمران خان کے کورٹ مارشل کے لیے بندوبست کیا جا رہا ہے. اب تک کی اطلاعات کے مطابق جو 28ویں ترمیم ہے وہ نومبر میں اس کو منظور کروانے کا ارادہ ہے کہ اس کو نومبر کے اندر منظور کروایا جائے. محمد مالک صاحب نے بھی اس پر خبر دی کہ جناب نومبر کے اندر 28ویں ترمیم جو ہے وہ آ جائے گی, اس کو منظور کروا دیا جائے گا. حامد میر صاحب نے بھی کہا کہ آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ ایوان صدر خالی کرنے کو تیار ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تمام رکاوٹیں ہیں اس کو ختم کیا جا رہا ہے طاقتور شخصیت کے لیے, اور وہ باوردی صدر بھی بن سکتے ہیں. اور جو یہ ایکٹ بھی ابھی پچھلے دنوں پاس ہوا کہ تمام اختیارات یا تمام طاقت جو ہے وہاں پر شفٹ کر دی گئی ہے. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ اس بات کے کچھ اشارے بھی ہیں کہ جیسے ہی 28ویں ترمیم جو ہے وہ منظور ہوگی تو اس کے بعد ایک طاقتور شخصیت آپ کو ایوان صدر کے اندر جو ہے وہ نظر آئے گی. اور یہ بھی ممکن ہے کہ 28ویں ترمیم کی منظوری سے پہلے عمران خان جو ہے ان کا ایک ملٹری ٹرائل جو ہے وہ شروع کر دیا جائے. نومبر سے فروری تک 3 مہینے کا وقت ہے, اور 3 مہینوں میں کورٹ مارشل کی کارروائی بآسانی مکمل ہو جائے گی, حتیٰ کہ ایک سماعت میں ہی کارروائی مکمل ہو سکتی ہے. بظاہر حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے ایڈوانس فوج تعینات کر دی گئی ہے تاکہ عین وقت پر زیادہ شک و شبہات جو ہیں وہ پیدا نہ ہوں. اس کا مطلب ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کے مقدمات کی میرٹ پر سماعت ہو سکتی ہے, تاکہ ایک طرف پاکستان تحریک انصاف مطمئن ہو جائے اور پھر اچانک عمران خان کے خلاف کورٹ مارشل کر کے ایک بڑا سرپرائز دے دیا جائے. یہ جناب سعید فروز صاحب کہہ رہے ہیں. اور انہوں نے اس خبر کے اوپر کہا جو 6 مہینوں کے لیے راولپنڈی کے اندر فوج کو تعینات کرنے کا جناب فیصلہ ہوا ہے, اس کا نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا ہے, اور 22 فروری 2027 تک جو ہے وہ یہاں پر فوج تعینات ہوگی. فوج کی 3 کمپنیاں وہاں پر تعینات ہوگی. تو ریاض الحق صاحب جرنلسٹ سے ہم کی جانب سے کہا گیا کہ وٹ کائنڈ آف موومنٹ از اٹ وچ ول ٹیک 6 months, کہ کون سی ایسی موومنٹ ہونے جا رہی ہے جو کہ 6 مہینے لے گی. تو یہ ایک بہت بڑا سرپرائز ہو سکتا ہے جناب. اگر ایسا ہو گیا تو پھر میں کہہ دوں کہ خدا حافظ نظام, اس نظام کو کرنا ہے, یہ فیصلہ کر لیا گیا. تو نومبر تک کا جو وقت ہے
बड़ा क्रूशल है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। पीटीआई को फूंक फूंक कर कदम रखना होगा। इस सारी सूरत हाल को अगर देखते हैं और वो अगर मोहसिन नकवी की साइड पर जाते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो उनके लिए फेस सेविंग है, या वो बच सकती है सारी सूरत हाल को लेकर। अब शहबाज शरीफ ने जरा मोहसिन नकवी से फटा डाल लिया। अब देखते हैं कि मामला किस तरफ जाता है। और फिर अगर आप ये भी देखें कि जो साबिक आईजी पंजाब रह चुके हैं और अब DGFIA हैं जनाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, अब वो IGKP के तैनात उनको कर दिया गया। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है रात को कि ये मोहसिन नकवी साहब के बड़े करीबी, और फिर ये 9 मई को लेकर भी इनकी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं इमरान खान के हवाले से। जो सारा मामला है जब इमरान खान के घर पर जो जुमान पार्क में जो ऑपरेशन हुआ था तो उस वक्त भी इन्होंने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज जो है वो टीवी चैनल्स पर आकर की थी। तो डॉक्टर उस्मान अनवर साहब को IGKP के लगाया गया, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट और इंतहाई गैर मामूली है, ये इंतहाई कदम है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल का अपने तौर पर ख्याल रखना के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।